بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں قیام پذیر ہو چکے تو دعوت اللہ کے ساتھ ساتھ وہاں کے دینی اور دنیاوی امور کو بھی منظم کرنا شروع کیا۔ اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا قدم یہ تھا کہ آپ نے مسجد نبوی کی تعمیر شروع کی اور اس کے لیے وہ زمین خریدی جس پر آپ کی اونٹنی بیٹھی تھی۔ یہ 2 یتیم بچوں کی زمین تھی، تقریباً 100 ہاتھ لمبی اور 100 ہاتھ چوڑی۔ اس میں مشرکین کی چند قبریں تھیں، کچھ ویرانہ تھا، کھجور اور غرقد کے چند درخت بھی تھے۔ آپ نے قبریں اکھڑوا دیں، ویرانہ ختم کرا دیا، درخت اور کھجوریں کٹوا دیں اور انہیں قبلے کی جانب لگوا دیا۔ بنیاد تقریباً 3 ہاتھ کھدوائی، دیواریں مٹی اور کچی اینٹوں سے اٹھوائیں، دروازے کے دونوں بازو پتھر کے لگائے گئے، چھت کھجور کی شاخوں کی اور شہتیر کھجور کے تنوں کے۔ فرش پر ریت اور کنکریاں بچھائی گئیں۔ مسجد میں 3 دروازے رکھے گئے۔ قبلہ شمال میں بیت المقدس کی طرف تھا۔ تعمیر کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہاجرین اور انصار کے ساتھ خود پتھر اور اینٹیں دھوتے تھے۔ آپ رجس پڑھتے تھے اور مہاجرین اور انصار بھی رجس پڑھتے تھے، اس سے ان کی تیزی اور بڑھ جاتی تھی۔ آپ نے مسجد کے بازو میں پتھر اور مٹی کے 2 حجرے بھی بنائے جن پر کھجور کے تنوں اور شاخوں کی چھت ڈالی، ایک حضرت سودا بنت زمعہ کے لیے اور دوسرا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے لیے۔ اس وقت آپ کے عقد میں یہی 2 بیویاں تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی آمد کے تھوڑے ہی دن بعد شوال سن 1 ہجری میں رخصت کیا گیا۔ اب مسلمان 5 نمازیں باجماعت ادا کرنے کے لیے حاضر ہو رہے تھے اور اس کے لیے وہ وقت کا اندازہ لگاتے تھے، مگر وقت دقت یہ تھی کہ کوئی بہت پہلے آ جاتا تھا تو کوئی دیر سے پہنچتا۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں نے مشورہ کیا کہ کوئی ایسی علامت اختیار کی جائے جس سے سب کو وقت کا پتہ چل جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیوں نہ کسی آدمی کو بھیج دیا جائے جو الصلاۃ جامعہ، نماز جمع کرنے والی ہے، پکار دیا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی رائے قبول کی اور اسی پر عمل کیا۔ پھر حضرت عبداللہ بن زید بن عبد انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں اذان سنی اور آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دی۔ آپ نے فرمایا، یہ سچا خواب ہے، اور حکم دیا کہ وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کلمات القاء کرتے جائیں اور بلال پکارتے جائیں، کیونکہ ان کی آواز زیادہ بلند اور سریلی ہے۔ چنانچہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان کہی۔ ان کی اذان سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی چادر گھسیٹتے ہوئے آئے اور کہا، واللہ میں نے بھی اسی طرح کا خواب دیکھا ہے۔ اس سے اس خواب کی مزید تائید ہو گئی اور اسی دن سے یہ اذان اسلام کا ایک شعار بن گئی۔ یہ انصار کا کرم اور ان کی خوبی تھی کہ وہ مہاجرین کو اپنے گھر ٹھہرانے اور ان کی میزبانی کرنے میں ایک دوسرے سے آگے نکل جانا چاہتے تھے، اور وہ اللہ کے اس ارشاد کا حقیقی نمونہ تھے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے دار ہجرت میں پہلے سے ٹھکانہ بنایا اور ایمان لائے تو جو ان کے پاس ہجرت کر کے آتا ہے اس سے محبت کرتے ہیں، اور جو کچھ انہیں دیا جائے اپنے سینوں میں اس کی ضرورت محسوس نہیں کرتے اور اپنے آپ پر اوروں کو ترجیح دیتے ہیں، خواہ انہیں تنگ دستی ہی کیوں نہ ہو۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس محبت و اثار کو انصار اور مہاجرین میں بھائی چارہ کرا کر مزید پختہ کر دیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر انصاری اور اس کے نزدیک مہاجر مہمان کو بھائی قرار دیا۔ یہ کل 90 آدمی تھے، آدھے مہاجرین سے اور آدھے انصار سے۔ آپ نے ان کے درمیان غم گساری پر اور اس بات پر بھائی چارہ کرایا کہ قرابت داروں کے بجائے وہی موت کے بعد ایک دوسرے کے وارث ہوں گے۔ بعد میں وراثت تو منسوخ کر دی گئی لیکن بھائی چارگی باقی رہی۔ یہ بھائی چارگی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر عمل میں آئی۔ مہاجرین سے انصار کی محبت ہی کا نتیجہ تھا کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے کھجوروں کے باغات پیش کیے کہ آپ ان کے اور مہاجرین کے درمیان انہیں تقسیم فرما دیں۔
آپ نے انکار فرمایا تو انہوں نے کہا پھر آپ لوگ کام کر دیا کریں اور ہم پھلوں میں آپ لوگوں کو شریک کر لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے منظور فرما لیا۔ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مالدار انصاری تھے۔ انہوں نے اپنے مہاجر بھائی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا میرا مال آدھا آدھا تقسیم کر لو، میری 2 بیویاں ہیں، دیکھ لو جو تمہیں زیادہ پسند ہو مجھے بتلا دو، میں اسے طلاق دے دیتا ہوں، عدت گزر جائے تو اس سے شادی کر لینا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ آپ کے اہل اور مال میں برکت دے، آپ لوگوں کا بازار کدھر ہے؟ انہوں نے انہیں بنو قینقاع کا بازار بتلا دیا۔ وہ واپس آئے تو ان کے پاس کچھ فاضل پنیر اور گھی تھا۔ پھر تھوڑے ہی دن گزرے کہ انہوں نے مال بھی کما لیا اور ایک انصاری عورت سے شادی بھی کر لی۔ یہ بھائی چارہ مہاجرین کے ایک فرد اور انصار کے ایک فرد کے درمیان تعلق قائم کرتا تھا، لیکن مسلمان مدینے آنے کے بعد چونکہ ایک مستقل امت بن چکے تھے، اس لیے ان کی اجتماعی تنظیم کی بھی ضرورت تھی، اور انہیں یہ بھی بتلانا تھا کہ ان کے حقوق و واجبات کیا ہیں، اور ان نکات کی بھی نشاندہی کرنی تھی جو انہیں اوروں سے الگ ایک مستقل امت بناتے ہیں۔ پھر مدینے میں مسلمانوں کے علاوہ 2 جماعتیں اور تھیں جو عقیدے اور دین اور مصالح اور ضروریات اور جذبات و احساسات میں مسلمانوں سے یکسر مختلف تھیں، اور وہ تھے مشرکین اور یہود۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عہد و پیمان مسلمانوں کے مابین کرایا، اور دوسرا عہد و پیمان مسلمانوں و مشرکین نیز مسلمانوں اور یہود کے درمیان کرایا، اور اس بارے میں ایک تحریر بھی لکھوائی جس کے خاص نکات یہ ہیں۔ قریش اور یثرب کے مومنین و مسلمین اور ان کے ماتحد ہو کر ان کے ساتھ ملنے والے اور جہاد کرنے والے بقیہ لوگوں سے الگ ایک امت ہیں۔ ان کی دید کی ادائی اور قیدی کی رہائی اہل ایمان کے درمیان حسب سابق ہوگی، اور یہ فدیہ اور دید میں اہل ایمان کی مدد کریں گے۔ یہ لوگ مفسد، ظالم اور باغی کے خلاف ایک ہاتھ ہو کر اٹھیں گے، چاہے وہ ان کی اپنی اولاد ہی کیوں نہ ہو۔ کوئی مومن کسی مومن کو کافر کے بدلے قتل نہ کرے گا، اور نہ کسی مومن کے خلاف کسی کافر کی مدد کرے گا۔ اللہ کا ذمہ ایک ہے، لہٰذا ایک معمولی آدمی کا دیا ہوا ذمہ بھی سارے مسلمانوں پر لاگو ہوگا۔ جو یہود مسلمانوں کے پیروکار ہو جائیں ان کی مدد کی جائے گی، اور وہ دوسرے مسلمانوں کی طرح ہی ہوں گے۔ مسلمانوں کی صلح ایک ہوگی۔ جو کسی مومن کو قصداً قتل کر دے اس سے قصاص لیا جائے گا، سوائے اس صورت کے کہ مقتول کے ولی راضی ہو جائیں، اور اہل ایمان پر ضروری ہے کہ سب قاتل کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں۔ کسی مومن کے لیے حلال نہیں کہ کسی ہنگامہ برپا کرنے والے یا بدعتی کی مدد کرے یا اسے ٹھکانہ مہیا کرے، اور ان کے درمیان کسی بات میں اختلاف ہو تو اسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف لوٹایا جائے گا۔ اس عہد و پیمان کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف اوقات اور مواقع پر مسلمانوں سے اسلامی اخوت کا حق بھی بیان فرمایا، انہیں باہم تعاون و مدد، اتحاد و یگانگت اور غم گساری و خبرگیری کی ترغیب دی، یہاں تک کہ یہ اخوت تاریخ کی سب سے بلند چوٹی تک پہنچ گئی۔ باقی رہے مشرکین تو ان کا معاملہ چل چلاؤ پر تھا۔ ان کی اکثریت اپنے سرداروں اور بڑوں سمیت مسلمان ہو چکی تھی، اور ان میں اتنی سخت نہ تھی کہ مسلمانوں کے مد مقابل کھڑے ہو سکتے، لہٰذا ان سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ عہد لیا کوئی مشرک قریش کی جان و مال کو پناہ نہ دے گا، اور نہ کسی مومن کے آگے اس کی حفاظت کے لیے رکاوٹ بن سکے گا، اور اس عہد کے بعد ان کی طرف سے کوئی اندیشہ نہ رہا۔ باقی رہے یہود تو ان کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو معاہدہ کیا اس کے خاص نکات حسب ذیل ہیں۔ یہود مسلمانوں کے ساتھ ایک امت ہوں گے، ان کے لیے ان کا دین اور مسلمانوں کے لیے مسلمانوں کا دین ہوگا، ان کے ذمے ان کا خرچ ہوگا اور مسلمانوں کے ذمے مسلمانوں کا۔ جو طاقت اس معاہدے کے کسی بھی فریق سے جنگ کرے گی یا یثرب پر حملہ آور ہوگی، سب اس کے خلاف آپس میں تعاون کریں گے، اور ہر ایک اپنی جانب کا دفاع کرے گا۔ اس معاہدے کے شرکاء کے درمیان خیر خواہی، خیر اندیشی اور نیکوکاری کے تعلقات ہوں گے، گناہ کے نہیں۔
آدمی اپنے حلیف کے جرم میں نہیں پکڑا جائے گا۔ مظلوم کی مدد کی جائے گی جب تک جنگ برپا رہے گی۔ یہود بھی مسلمانوں کے ساتھ خرچ برداشت کریں گے۔ اس معاہدے کے شرکاء پر یثرب میں ہنگامہ آرائی اور کشت و خون حرام ہو گیا، اور اگر ان میں کوئی ہنگامہ یا جھگڑا برپا ہو جائے تو اس کا فیصلہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کریں گے۔ قریش اور ان کے مددگاروں کو پناہ نہیں دی جائے گی، اور یہ معاہدہ کسی ظالم یا مجرم کے لیے آڑ نہ بنے گا۔ اس قرارداد کے ذریعے سے یثرب کے سارے باشندے مسلمان، مشرکین اور یہود ایک ہی وحدت کی لڑی میں پرو دیے گئے، اور مدینہ اور اس کے اطراف کو ملا کر ایک آزاد خود مختار حکومت قائم ہو گئی، جس میں مسلمانوں کا کلمہ نافذ تھا اور جس کے سربراہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ اس کے ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمان دعوت اللہ کے کام میں سرگرم ہو گئے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں اور غیر مسلموں کی مجالس میں تشریف لے جاتے، ان کے سامنے کلام اللہ کی آیات تلاوت فرماتے، اللہ کی طرف بلاتے اور جو ایمان لاتا اس کا تزکیہ فرماتے اور اسے کتابت و حکمت سکھاتے۔ مدینہ پہنچ کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں کے معاملات مرتب فرما رہے تھے، زندگی کے مختلف گوشوں کی تنظیم کر رہے تھے، اور یہ توقع کر رہے تھے کہ وہاں آپ کو اور مسلمانوں کو کسی کشمکش اور ٹکراؤ کے بغیر اپنے دین پر عمل کرنے کے لیے ایک پرامن ماحول میسر آئے گا، کہ اسی دوران میں قریش کے داؤ پیچ سامنے آئے جن کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کا خاتمہ ہو جائے۔ چنانچہ قریش نے مشرکین یثرب کو لکھا، مسلمانوں سے لڑ کر انہیں مدینے سے نکال باہر کریں، اگر ایسا نہ کیا تو قریش ان کے جوانوں کو قتل کر دیں گے اور عورتوں کو قیدی بنا لیں گے۔ اس خط کی آمد پر یثرب کے مشرکین اس پر عمل درآمد کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے پاس جا کر وعظ و نصیحت کی تو لڑائی کے ارادے سے باز آ گئے اور ادھر ادھر بکھر گئے۔ اس طرح اوس کے سردار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرے کے لیے مکہ گئے۔ وہ ابو صفوان امیہ بن خلف کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے کہ ابو جہل سے سامنا ہو گیا۔ اس نے حضرت سعد کو پہچانا تو انہیں دھمکیاں دیں، کہنے لگا مکے میں امن کے ساتھ گھوم رہے ہو، جبکہ اپنے یہاں بے دینوں کو پناہ دے رکھی ہے۔ سنو، اللہ کی قسم، اگر تم ابو صفوان کے ساتھ نہ ہوتے تو اپنے گھر سلامت پلٹ کر نہ جا سکتے تھے۔ یہ مسلمانوں کو مسجد حرام سے روکنے کا اعلان تھا، اور اس کا بھی کہ اگر وہ قریش کی حدود میں پائے گئے تو انہیں قتل کر دیا جائے گا۔ قریش کے تعلقات یثرب کے یہود سے بھی تھے، اور یہود جیسا کہ انجیل میں حضرت مسیح علیہ السلام سے منقول ہے، سانپ اور سانپوں کی اولاد تھے۔ چنانچہ وہ اوس و خزرج کے درمیان پرانی دشمنیاں اور دفن شدہ کینے اکھیڑتے رہتے تھے، انہیں ایک دوسرے کے خلاف بھڑکانے اور دنگا فساد پیدا کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ یوں مدینے میں اندر اور باہر سے مسلمانوں کو خطرات نے گھیر لیا، اور بات یہاں تک جا پہنچی کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہتھیار لے کر سوتے تھے اور ہتھیار کے ساتھ ہی صبح جاگتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پہرے کا انتظام کیا گیا تھا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد نازل ہوا، واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ لوگوں سے آپ کی حفاظت کرے گا۔ چنانچہ آپ نے فرمایا، لوگو واپس جاؤ، اللہ عز و جل نے مجھے محفوظ کر دیا ہے۔ ان پرخطر حالات میں اللہ عز و جل نے قریش سے قتال کی اجازت نازل فرمائی۔ آئندہ چل کر حالات مزید بدلے تو یہ اجازت واجب کے درجے تک پہنچ گئی، جس میں غیر قریش بھی شامل تھے، لیکن ان واقعات کے ذکر سے پہلے ان مراحل کا مختصر ذکر ضروری ہے۔ پہلا مرحلہ، مشرکین قریش کو برسر جنگ سمجھنا، کیونکہ انہی نے ظلم کا آغاز کیا تھا، لہٰذا مسلمانوں کو حق پہنچتا تھا کہ ان سے لڑائی لڑیں اور ان کا مال ضبط کریں، جبکہ دوسرے مشرکین عرب کے ساتھ یہ صورتحال نہ تھی۔ دوسرا مرحلہ، مشرکین عرب میں سے جو قریش کا ساتھ دیں اور ان سے اتحاد کریں
یا غیر قریش میں سے جو بذات خود مسلمانوں پر ظلم و زیادتی کریں، ان سب سے لڑنا۔ تیسرا مرحلہ، جن یہود نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عہد و پیمان کر رکھا ہے، اگر وہ خیانت کریں اور مشرکین کا ساتھ دیں تو ان کے عہد بشرط استواری کو توڑ دینا۔ چوتھا مرحلہ یہ تھا، جو اہل کتاب مثلا نصارہ مسلمانوں سے دشمنی کا آغاز کریں تو ان سے بھی لڑنا، یہاں تک کہ وہ چھوٹے بن کر اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں۔ پانچواں مرحلہ، جو مشرک یہودی یا نصرانی وغیرہ اسلام میں داخل ہو جائیں، ان سے ہاتھ روک لینا، ان کی جان و مال سے تعرض نہ کرنا، سوائے اس صورت کے کہ وہ خود شرعی طور پر اس کا سزاوار ہو اور اس کے کفر کا حساب اللہ لے لے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔